بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اس مقام سے وہ مضمون شروع ہو جاتا ہے اس رکوع سے جو غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ جو صورتحال یعنی جو اللہ کا احسان تم نے اس غزوہ احزاب کے دوران میں اللہ کی مدد کا، اس کی نصرت کا جو تم نے دیکھا ہے، اس کا جو فائدہ ہے اور اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم نے محسوس کیا، تو اس کو یاد رکھو۔ اور اس کے بارے میں تفصیل ہم نے تمہید کے طور میں پڑھی تھی، جس میں بات آ گئی تھی سامنے کہ غزوہ احزاب میں جو 1 مہینے کا محاصرہ رہا، یعنی تمام لوگ جو ہے اسلام کے جو دشمن تھے، اس میں خصوصیت کے ساتھ بنو نذیر جو کہ مدینے سے نکالے گئے تھے اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ لشکر جمع ہوا تھا اور یہ جنگ کے لیے یہ لوگ آئے تھے، قریش کو تیار کیا اور اس کے بعد بنو غطفان کو اور دیگر لوگوں قبیلوں کو تیار کیا، ان کو لے کر یہ یہاں پر آئے، اور 10، 12 اور 15 دنوں کی بات آتی ہے کہ اتنے ہزار افراد جو تھے لشکر میں موجود تھے۔ یہ 10-12 ہزار کے جو لوگ یہاں پر آئے تھے سامنے، تو ان کا معاملہ جو ہے پھر کس طریقے سے ہوا اور یہ سارا محاصرہ جتنا رہا اور اس محاصرے کے دوران بھی صورتحال اہل ایمان کے ساتھ رہی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یہاں پہلی آیت کے اندر بات صرف اتنی رکھی کہ ایک طرف تو تم یاد رکھو کہ جب وہ وقت تھا اور پھر ہم نے یعنی اس کا اختتام ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آندھی بھیجی جس میں سخت سردی تھی، اور فرمایا ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے جنہوں نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا اور کیفیت جو ہے جس کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو غرض یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگ وہاں سے پسپا ہوئے اور میدان چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے کہیے کہ ان کے لیے کافی ہوگا ان سے لڑنے کے لیے۔ یہ بات آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اور فرمایا اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے۔ یعنی یہ جو بات اس میں یعنی ان الفاظ سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی جو خود اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یعنی اس موقع کو اس میں جو صورتحال جو کیفیت تھی اس کے بارے میں ایک طرف سے بتایا کہ اوپر سے اور نیچے سے چڑھائے، جب یہ سب کے سب اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی اوپر اور نیچے سے آنے کی ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یعنی مختلف اطراف سے لوگ آئے، تو مدینے کے نشیب سے، مدینے کے فراز سے، یعنی ادھر ادھر سے ہر طرف سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو ایک تو مطلب ان کا یہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو فوقکم کی بات ہے بنو قریظہ کے لیے کہ یہ بھی غداری پر آمادہ ہو گئے تھے، اور یہ جو اسفل کی بات ہے یہ باقی لوگوں کے لیے کہ باقی طرف سے جو لوگ آئے تھے ان کی بات ہے۔ لیکن معاملہ اسی طرح کا ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہی تھا، بنو قریظہ کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے سامنے، لیکن پہلے مرحلے کے اندر ہی جس جنگ کی تیاری اہل ایمان نے کی ہے اس جنگ کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ تمام مشرکین اور یہود یہ سب کے سب مل کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے،
اور پھر اس کے اندر جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ مسلمان اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتے تھے. 3000 افراد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو اس وقت میدان کے اندر موجود تھے, اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا اور اتنے سامان کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا تھا. تو اس اعتبار سے پھر یہ طے ہوا تھا کہ خندق کھودی جائے. یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بارے میں کہ اس خندق کھودنے کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر یہ بات طے ہوئی کہ یہ خندق کھودی جائے. اور پھر اس خندق کے کھودنے کا جو مرحلہ ہے وہ خود اہل ایمان کو کتنی کہیے کہ ان کی آزمائش اور ان کی سخت محنت ہے اس سے عبارت ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو تقسیم کیا تھا اور پھر تمام صحابہ کو 10-10 کی ٹولی بنا کر ان کے ذمے جو ہے یہ کام لگایا گیا تھا کتنے اعتبار سے کہ اتنی زمین کھودیں گے. اور بہرحال اہل ایمان کے اندر بڑی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ 6 دن کے اندر یہ 3.5 میل لمبی خندق جو ہے یہ مکمل کی ہے. اس کی لمبائی کے بارے میں تو بات آتی ہے یعنی اس اعتبار سے, لیکن اس کی گہرائی چوڑائی کے بارے میں بات جو ہے وہ نہیں آ پاتی صحیح روایات کے اعتبار سے کہ کتنی, لیکن اتنی بڑی اتنی ایسی تھی کہ اسے پار کرنا ان کے لیے مشکل تھا, یعنی آسانی سے پار نہیں کر سکتے تھے. اور اسی اعتبار سے ہوا کہ یہ ان کو روکا گیا تھا اس مقام پر اور تیر اندازی کے ذریعے سے گورا انہیں پار کرنے یا پاٹنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا خندق پاٹے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک خندق درمیان میں ہے اور دوسری طرف جو ہے اتنا بڑا لشکر پڑا ہوا ہے, یعنی معاملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور 1 دن 2 دن 10 دن مسلسل وقت گزر رہا ہے, اور اس وقت کے گزرتے ہوئے یہ کیفیت بن گئی ہے کہ کسی وقت بھی اگر یہ پار کر جائیں صورتحال بڑی مشکل ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے. پھر ادھر مسلمان 3000 کا لشکر ہے, کھانے پینے کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے, مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, اس حوالے سے وہاں سے ہٹتے بھی نہیں ہیں. یعنی ایسے کیفیات تک آ جاتی ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب انہوں نے ایک بار یہ حملہ کیا اور اتنے کہیے کہ تیر اندازی شدید قسم کی ہوئی اور یہ مسلمانوں کو ہٹانے کی اور اس سے یعنی انہوں نے کوشش کی کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازیں جو ہے وہ وقت پر ادا نہ کر سکے اور وہ نمازیں قضا ہوئیں اور پھر نماز عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھی گئیں. یہ ہوا. تو غرض یہ کہ ایسی کیفیت اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ زاغت الابصار یعنی آنکھیں پتھرا گئی, یعنی ایسی بات. وبلغت القلوب الحناجر اور جو ہے دل اچھل کر گویا کہیے کہ اس میں کلیجے منہ کو آ گئے, سے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے کیفیت انسان کی ہو جانا, کلیجے منہ کو آ گئے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی کیا کیفیت ہے, کیا صورتحال ہے. لیکن ابھی گمان کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بات آگے آئے گی. اہل ایمان کا گمان کیا ہے اور منافقین کا گمان کیا ہے, یہ باتیں الگ اللہ نے بیان کی ہیں. فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. خوب آزمائے گا, بری طرح ہلا مارے گئے. تو یہ خود اللہ رب العالمین جو ہے یہ بیان کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ یعنی اس کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ خود ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ آزمائشیں ہیں اور ان آزمائشوں سے گزرنا ہے. یہی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان کے جو تصورات ہیں وہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو مختلف ہوتے ہیں, اور منافقین کے تصورات و خیالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہ اہل ایمان کو تو یہ بات معلوم تھی, انہیں تو پتہ تھا کہ آزمائشیں ان کے سامنے آئیں گی اور ان آزمائشوں سے گزر کر ہی پھر کامیابی کا راستہ جو ہے وہ کھلے گا. لہٰذا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس کی بات آگے آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو اس مقام پر بات کر رہے ہیں, پہلے منافقین کا ذکر کیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جو وعدے ہم سے کیے تھے, یعنی یہ بات جو ہے یہ منافقین کی کیفیت ہے, اور اس میں وہی بات کہہ رہے تھے. یعنی جب یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور حالات اتنے سنگین ہوتے چلے گئے تو اس کیفیت میں یہ صورتحال جو ہے اہل ایمان برداشت کر رہے تھے, گوارا کر رہے تھے. تکلیف بھی تھی, سارے مسائل بھی تھے, معاملات بھی تھے, لیکن انہیں اندازہ تھا اب ان کا معاملہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نصرت کا, اس کی تائید کا, اس کی مدد کا
کہ آخرکار غلبہ جو ہے انہی کو ملے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ گویا کہ یہ تو ایک فریب تھا, کوئی وعدہ جو ہے ابھی ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حالات تو ہمارے خلاف جا رہے ہیں. یعنی یہ حالات سے متاثر ہو کر, یا یوں کہیے کہ دلوں میں پہلے سے ان کے یقین اور ایمان نہیں تھا, لہذا اس طرح سے آپ کی اللہ کے رسول کی بات پر جو ہے اعتماد نہیں تھا. تو اب جو موقع ملا, حالات ایسے بنے, تو اب ان کی زبانیں جو ہیں یہ باتیں جو دلوں میں تھیں وہ ان کی زبانوں پر آنے لگیں. یہ کیفیت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت جو بات سامنے جو بات روایت آتی ہے کہ ایک ایسے مقام پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے جو حصہ تھا خندق کھودنے کا, تو اس جگہ پر جو ہے ایک چٹان نکل آئی ہے, اور اس چٹان وہ کسی طرح سے ٹوٹتی نہیں ہے. یعنی بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے, وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو خیال یہ پیدا ہوا کہ ذرا سا جو ہے ترچھا کر کے نکل جائیں اس جگہ کو چھوڑ کر. لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان لگایا تھا خود, اس سے الگ ہٹنے کی بات ہو رہی. تو کہا پہلے اللہ کے رسول سے بات کی جائے, بتایا جائے انہیں صورتحال ہے. تو پہنچے آپ کے پاس لوگ کہ یہ کیفیت ہے. آپ ان کے ساتھ آئے, اور آنے کے بعد پھر آپ اس خندق میں اترے ان کے ساتھ, اور پھر آپ نے جب ضرب لگائی ہے اس کے اوپر, تو پھر اس اعتبار وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ, یہ مختلف کہا کہ پڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ ضرب لگائی ہے, پہلی ایک, پھر دوسری, پھر تیسری, اور اس کے اندر جو ہے وہ چٹان ایک ایک پورا ایک تہائی چٹان پہلے اس میں, اور ایک روشنی پیدا ہوئی ہے, پھر دوسری مرتبہ پھر روشنی پیدا ہوئی, اور وہ چٹان بالآخر ٹوٹ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ روشنی کیسی پیدا ہوئی؟ میں نے دیکھا. تو آپ نے پوچھا تم نے دیکھا؟ کہا. تو کہا کہ یہ جو روشنی پیدا ہوئی اس میں مجھے پہلے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے, اور بتایا گیا کہ تمہاری امت اسے, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت اسے فتح کرے گی. اور پھر مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے اور دوسری روشنی میں, اور کہا کہ تمہاری امت اسے فتح کرے گی. تو یہ جو چیزیں میں نے دیکھی وہ بیان کی اللہ کے رسول نے جب اس موقع پر, تو اہل ایمان کے حوصلے بڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہا کتنی آگے کی فتوحات کی بات آ رہی ہے, سامنے یہ ہوگا. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اب یہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی اور اس طرح کی بات کی کیا کیا باتیں تھیں اور کیا 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 چیزیں تھیں. حالات تو یہاں بالکل ہمارے خلاف جا رہے ہیں. اور پھر جب معاملہ دوسرا بن گیا, بنو قریظہ بھی جو ہے غداری پر آمادہ ہوئے, تو آگے والی آیت نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے, دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. یہ ان کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اب یہ جو کیفیت ایک طرح تو معاملہ یہ تھا کہ اس صورتحال کے اندر ہی وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ بنے گا نہیں, لہٰذا وہ کہتے تھے نکلو یہاں سے, یعنی اب کوئی موقع نہیں, اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی ایسی باتیں کہتے, اس انداز سے کہتے کہ گویا یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ فرار ہونے کی بات کر رہے ہیں, لیکن پر نکل چلو اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اب کوئی معاملہ کر لیا جائے, اب کوئی ایسا معاملہ کیا جائے, کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر لیا جائے. یعنی اس حد تک جو ہے بات ان کی سامنے آتی ہے کہ یہاں تک بھی انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر ہم اپنا معاملہ مشرکین سے ان سب سے ٹھیک کر لیں, اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے حوالے کریں, اپنا معاملہ سے صحیح کر لیں, اس لیے کہ حالات ایسے جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے بچنا ممکن نہیں ہے. اس انداز کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. اور پھر جب یہ بنو قریظہ کا معاملہ سامنے آ گیا کہ وہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے, یہ پتہ چل گیا, تو ان منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل بھاگنے کا ایک بہانہ یہ بھی آیا ساتھ کہ ہمارے گھر خطرے میں, اب تو یعنی پیچھے سے بھی حملے کا خطرہ ہو گیا, اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ہمیں اجازت دی جائے, اب ہم جائیں. تو یہ سارے جو معاملات تھے یہ اس بنیاد پر نہیں تھے کہ یہ واقعتاً ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے, بلکہ یہ ان حالات کو مزید خراب کرنے, بگاڑنے, لوگوں کے اندر جو گویا کہیے کہ خوف و ہراس پیدا کرنے کا یہ ایک کام تھا جو یہ انجام دے رہے تھے. اور ان کی بزدلی بھی اپنی جگہ پر تھی کہ اپنی بزدلی کی بنیاد پر یہ سارے جو ہے اس سے اپنے آپ کو نکال کے لے جانا چاہتے تھے, یعنی بھاگ جانا چاہتے تھے. تو اس اعتبار سے جو کچھ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے گھر خطرے میں, حالانکہ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے, ان کے گھر خطرے میں نہیں تھے. یعنی اللہ کے رسول نے جو انتظام کیا تھا اس کے تحت سب کے گھر کے تھے, جہاں ان کے تھے وہ اللہ کے رسول کے تھے, اور باقی مخلص اہل ایمان سب کے معاملات اسی طرح کے تھے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ فرار حاصل کریں,
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ فرمایا اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ ان کا معاملہ جو تھا کہ اگر یہ جس طرح کے منافق، ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وفادار تھے ہی نہیں، ایمان تو دل میں موجود ہی نہیں تھا، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہاں رہتے ہوئے ساتھ تھے، لیکن اگر حالات کچھ اور ہو جاتے، حالات بدل جاتے، اللہ نے کہ ایسے معاملات ہوتے تو یہ دشمن کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یعنی اگر انہیں دعوت دی جاتی تو کہا ہے کہ اگر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، یعنی پھر یہ ان کے ساتھ مل کر جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اور پھر مسلمانوں کے یہ جو ہے کہیے کہ یہ وہی کام کر رہے ہوتے جو دشمن کر رہے تھے، ان کا حصہ بن کر۔ تو یہ ان کی مزاج کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اسی بنیاد پر پھر منافقین کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اور جو ان کے انجام کی بات بتائی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ جو گویا کہیے کہ مارے آستین ہو اور خود اس کے ساتھ جو ہے جس کے ساتھ ہے اسی کو پشت میں خنجر گھونپنا چاہے تو اس کے ساتھ پھر ایسا ہی سخت معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ یعنی غزوہ احد کے موقع پر ایک معاملہ سامنے آ گیا تھا کہ وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پر تبصرہ سارا گزر چکا ہے کہ اس وقت میں اہل ایمان کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، صورتحال بنی تھی ایسی، اللہ نے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی اس کیفیت پر غیر شرمندگی تھی، شرمسار تھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا کہیے کہ معاف کیا سب کو، اور بتا دیا کہ دیکھو تم سے یہ غلطی ہوئی تھی اور یہ حالات بنے تھے، اور اب یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے حوصلہ مند رکھیں گے، سب کچھ ہوگا، اللہ کی مدد جو ہے وہ بالآخر ساتھ رہے گی۔ تو اب یہ جو عہد کیا تھا اب یہاں پر پھر ایک معاملہ آ گیا سامنے، پھر آزمائش کا مرحلہ سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات طے کر رکھی ہے، بتا دیا ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ہم آزمائش کرتے رہیں گے، یعنی جب آدمی کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی آزمائش کریں گے۔ سورہ عنکبوت میں یہ بات ہمارے سامنے گزر چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے مان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ بات جو ہے عملاً سامنے آنی ہے، واضح ہونی ہے۔ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جس میں آزمائش ممکن ہو، تو جو شخص بھی اللہ سے عہد باندھتا ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع ضرور آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سچ جو ہے وہ کھل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انتظام ہے، تو یہ موقع بھی ان کے لیے سامنے آ گیا تھا۔ پھر فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ یعنی موت سے بچ کر جانا چاہتے ہو، ظاہر موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، اگر ابھی نہیں آئی ہے تو یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں آئے گی، لیکن بالآخر آنی تو ہے ہی، آج نہیں کل، تو کتنا موقع تمہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے بات جو ہے انہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس فرار سے تمہاری عمر بڑھے گی نہیں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے۔ ایک مومن اور منافق کا جو فرق ہے وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مومن اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی اپنی مرضی، اس کی منشا اور اس کے اپنی حکمت، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، یعنی فیصلے جو ہیں اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے، جو حالات بھی ہیں۔ اب جن حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت گزار رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فیصلے وہیں سے ہونے، اگر کوئی مشکل آنی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اور آسانی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ جب یہ اعتماد ہے
تو پھر انسان کو اس معاملے میں کوئی یعنی اس کی ہمت اور حوصلے کی کمی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم ہی تو کرنا ہے، ایسے حالات بن گئے، مشکل حالات ہیں، اب کیا کریں، اب پسپائی اختیار کریں، اب گویا کہیے کہ معاملات میں بالکل الٹے پھر جائیں. تو یہاں اہل ایمان کا معاملہ اور ان کا معاملہ صاف ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا طے کر لیا ہے تو کیسے یہاں سے بھاگ کے بھی تم نہیں بچ سکتے. یہ وہی مضمون ہے جو کہ سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے جو طوفان مچایا تھا کہ اگر یہ نہ جاتے، مانتے ہماری بات تو نہ مارے جاتے. تو خیر تمہاری موت آئے تو ذرا بچ کے دکھا دینا، اگر ایسی تمہاری تدبیروں سے موت ٹل سکتی ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، یہاں تو حالت جنگ کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی تکلیف پہنچانا طے کر لیا ہے، کوئی نقصان ہونا ہے تو وہ کر رہے گا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہارے لیے رحمت رکھی ہے اپنی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ جو ذمہ داری ادا کرو. اور خصوصیت ہے جب کہ رسول ساتھ ہو. بھائی جب رسول موجود ہے اب تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ شاید کچھ اور چاہتا ہے. جب رسول خود موجود ہے بذات خود، تو منافقین کا معاملہ اسی لیے زیادہ شدید ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا رسول موجود ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں، تب اعتماد نہیں کر رہے. تو ان کا معاملہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون الباس الا قلیلا. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کے لیے. اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذي يخشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحۃ على الخير اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. جو تمہارا ساتھ دینے میں سب بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. تو یہ بات ان کی جو کیفیت بیان کی بتایا، یعنی پہلے والی آیت کے ساتھ ہی ملا کر اگر اس کو دیکھیں تو پہلی بات کیا ان کا کردار کیا ہے کہ یہ جنگ کے کام میں، یعنی اس کام میں جو کام ہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہے، اس وقت تو جنگ کا معاملہ ہے اسی اعتبار سے ہے، تو بجائے ساتھ دینے کے رکاوٹیں ڈالنے والے، کام کو بگاڑنا، کام کو خراب کرنا، کام کے اندر جو ہے کوئی خلل اندازی کرنا، یہ ان کے پیش نظر ہے. تو ایک تو بات پہلے ان کا یہ مزاج ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے. دوسری طرف یہ کہ ساتھ بھی دینا ہے، سارے اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اب الگ تو ہٹ نہیں سکتے. تو اب اگر یہ آتے بھی ہیں کسی کام میں تو بس نام گنانے کے لیے آتے ہیں، نام بھائی ہاں یہ بھی تھے، یعنی یہ بات نہ ہو کہ یہ پیچھے رہ گئے، نہیں آئے، سامنے نہ آئے. تو کیا کہیے کہ اپنے آپ کو شمار کرانے کے لیے تاکہ اہل ایمان کے زمرے میں شمار کیا جائے، خارج نہ کر دیا جائے. تو ایک بات تو یہ. پھر کہا تمہارا ساتھ دینے میں سب بخیل ہیں. تو یہ بخالت کا جو معاملہ ہے یہ صرف مال کا نہیں ہے کہ مال کے معاملے میں بخیل ہے، ہر معاملے میں بخیل ہے، ہر معاملے میں بخیل ہے. یعنی نہ تو کہیے کہ کوئی وقت اپنا صرف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اپنی صلاحیت اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے، کوئی محنت کرنے کے، یعنی ہر معاملے میں کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو الگ کر کے رکھتے ہیں. جہاں اہل ایمان جو ہے سچے پکے اہل ایمان اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں اس راستے میں، اس تحریک میں، اس جدوجہد کے اندر، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، جذبات بھی ان کے ہیں، سب چیز ہر طرح سے دامے درمے قدمے سخن ہر طرح اس کام میں لگے. یہ اپنے آپ کو لیے دیے رکھتے ہیں، الگ الگ رکھتے ہیں ساتھ بھائی ساتھ ہیں یہ بھی، لیکن کسی کام کے موقع پر نظر نہیں آئیں گے. اور کوئی کردار ان کا اس حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی مال نہیں دے سکتا تو اپنے محنت سے ساتھ ہوتا ہے، اپنے وقت سے ساتھ ہوتا ہے، اپنے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ہوتا ہے، یعنی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا آدمی جو اس سے زیادہ کام کچھ اور کر سکتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر شامل رکھنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے.
تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا جو طرز عمل مخلصین سارے سامنے ہیں آپ کے. صحابہ کرام ان کے معاملے میں یہ بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, مالدار لوگ بھی موجود ہیں, مال بھی دیتے ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہی شامل حال رہتے ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ بتایا کہ ہر معاملے بخیل ہیں. پھر خطرے کا وقت آ جائے تو کیا اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی یہ ان کی بزدلی کا معاملہ ہے. ان کی بزدلی کی کیفیت ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور ان کا دم نکلا. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں, بس حوصلہ ہی ان کا نہیں ہے کچھ بھی, ذرا دیر میں حوصلہ ہارتے ہیں. اور حوصلہ جو ہارنے والے ہیں وہ دوسروں کا حوصلہ بھی پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ بھی اپنی جگہ بات رہتی ہے, بڑے بہادر نہیں ہیں, بے حوصلہ اور بزدل قسم کے لوگ ہیں. خطرات آ جائیں تو ایسا معاملہ کرتے ہیں اور پھر بھاگنے کی موقع سے کوشش ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنی اس کمزوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں بھائی اپنے اندر تو دم ہی نہیں ہے, ہمارے تو اندر حوصلہ ہی نہیں ہے, یہ نہیں. بلکہ جب موقع گزر جاتا ہے تو پھر دیکھو کیسے زبانیں چلاتے ہیں, کیسی باتیں بناتے ہوئے, کیسے اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں. یعنی اس معاملے میں تو اسی میں جو بات آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آتے ہیں. یعنی جب لڑائی سے کامیاب پلٹتے ہو تو تمہارا استقبال کرنے کے لیے اور اسی طرح سے بڑی چرب زبانی سے کہ ہم بھی اس کام میں حصہ دار ہیں, ہم نے بھی یوں کیا, ہم نے بھی یوں کیا, ہم بھی ساتھ تھے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں کس لیے, تاکہ مال غنیمت میں حصہ ملے, تاکہ انہی لوگوں میں شمار کیے جائیں. تو کچھ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو شامل رکھنے, شمار کرانے کی سے کہتے ہیں نا پانچواں سوار, ہم بھی ساتھ تھے. تو ساتھ کیا تھے, بس گنانے کو, جس اللہ نے پہلے کہا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا, لڑائی میں حصہ لیتے تو بس نام گنانے کو تھوڑا سا پتہ چل جائے بس اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ زبان سے کہ ایمان لائیں, ایمان لاتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی, ایمان لاتے تو پھر یہ زبان نہ ہوتی, یہ خیالات نہ ہوتے. یہ بات بالکل واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے, اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. یعنی جتنا کچھ انہوں نے مجبوری میں ہی کیا, کہتے ہیں نا بھائی کچھ تو کیا ہے, کچھ تو کیا ہے, لیکن کچھ کیا ہوا بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا. حبط کر دیا گیا معاملات جو ہیں. یہ حبط اعمال کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, ایمان کا نہ ہونا پہلی بات ہے اس کی. یعنی ایمان نہیں ہے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو پہلی شرط ختم ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے بعد بھی بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. سورہ حجرات میں ہم پڑھیں کہ جہاں کہا ہے کہ رسول کے لیے وہ مقام ان کے دل میں نہیں ہے اور وہ کیفیت ہے, اور وہ کہیے تو پھر اس حوالے سے کہا کہ ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ کیا, ان کی تعظیم میں, ان کی تقریب میں کوئی کمی کی گئی. تو یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام بہت آسان ہے, مشکل نہیں. یعنی کہ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اپنے کرتوت یہی ہیں. تو مشکل کی بات بعض اوقات ایسا کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ تو جیسے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے, لہٰذا اب اس مہربانی کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور ہے اپنے جذبات کے ہاتھوں, اپنی محبت کے ہاتھوں کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. یعنی کوئی جذباتیت, جذبات تو کمزوری ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری جو ہے وابستہ نہیں ہے. اللہ میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں, تو وابستہ کرنا بھی یہ گناہ ہے, غلط ہے یہ. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی محبت کیا کہ دنیا میں بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, پلٹ آؤ. پلٹنے کا موقع نہیں پلٹتے تو پھر وہاں یہ کام کرے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. آگے فرمایا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں, اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے, لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. یہ ان کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ کے ان کی بات کو مکمل کر دیا.
اس رکوع میں منافقین کی یہ جو صورتحال، اس کی کیفیت کہ اس موقع پر جو ان کا کردار تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ ان کا ایک عمدہ طرز عمل، تاثر، یہ یعنی گروہوں کی تقسیم. کچھ لوگ ایسے ہیں یہ سوچتے یہ عمل کرتے ہیں، اب ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ دیکھو وہ کیسے ہیں. یعنی معاملہ جو ہے اسی اعتبار سے یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دو تصویریں سامنے رکھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ بھی اسی گروہ کے اندر موجود ہیں اور یہ لوگ بھی اسی گروہ کے اندر موجود ہیں، اور دیکھو کس طریقے سے جو ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ کمزور کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بھی کمزوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اثر ہوتا ہے، جب یہ موجود ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے، بھائی یہ بھی ہیں، اب ان کے جو اثرات ہیں جن کو دیکھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو دوسرے بھی قبول کرتے ہیں. اب یہ بات ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ اہل ایمان جو ہے عمومی طور پر وہاں اگر کوئی اثر قبول کرنے کی بات کہیں کسی درجے میں کوئی بات کسی کوئی پہلو اس طرح کا آتا ہے، بات سامنے آتی ہے، یعنی اس سے اس طرح کی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں کہ ابھی کچھ کمزور لوگ ہیں، تو وہ معاملہ کیا ہے کہ جہاں کمزوری پائی جاتی ہے، بھائی سمجھا رہی ہے پوری باتوں کو، تو وہاں معاملہ، ورنہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کسی کے اوپر بھی، اور سب پہچانتے ہیں جانتے ہیں یہ دوسروں کو، لیکن چل رہے ہیں ساتھ، اس لیے کہ ابھی حکمت عملی یہی ہے، ابھی منافقین کے خلاف کوئی سخت اقدام کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا جانتے ہیں سمجھتے ہیں چل رہا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے چلنے دو، ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی کمی نہیں ہے، ان کو دیکھ کے کوئی متاثر نہیں ہوتا، کوئی ان کو مثال بنا کر اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگتا، دیکھو فلاں کو دیکھو ہمارے ساتھ معاملہ دیکھو، کوئی رعایت نہیں مانگتا ہے، کوئی کچھ معاملہ نہیں کرتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ نہ تو اس موقع پر جماعت سے کاٹا گیا ہے، نہ یہ کیفیت ہے، نہ یہ معاملات ہیں، بلکہ اس حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مخلص اہل ایمان کی جو تصویر آگے ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس تصویر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کا وہ کردار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب آنے والوں کو اس کردار کو اپنانا ہے، اس کردار کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس کردار کو اپنے سامنے رکھ کر پھر اپنے لیے جو ہے بات کو یعنی اپنے راستے کو واضح کرنا اور آگے بڑھانا ہے. اسی لیے پہلے رسول کو بنیاد بنا کر آگے جو ہے اس کے ہی اسوے کو اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے اسی کو اختیار کرنے کی بات کی ہے. لہٰذا وہ بات طویل ہے، لہٰذا اس بات کو اپنی جگہ پر مکمل رکھنے کے لیے اسے اگلی نشست میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.